آج یہ غیر مقلدی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہی حدیثوں پر ان کا عمل ہے جو حدیثیں یا تو ضعیف ہیں اور یا تو منسوخ ہے. صحیح اور قوی حدیثوں پر ان کا عمل نہیں. اگرچہ 5 حدیثوں پر عمل کر کے یہ اہل حدیث بنے، لیکن ان 5 حدیثوں کے مطابق نہیں ہے، یا تو ضعیف اور حدیثوں کے مطابق ہے. آپ خود اندازہ لگائے، یہ غیر مقلد سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. امام ترمذی کی کتاب ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیے، امام ترمذی نے 3 طرح کے اقوال نقل کیے ہیں. پہلا قول ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے. دوسرا قول ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، یہ امام شافعی کا طریقہ ہے. اور تیسرا قول ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، یہ امام احمد ابن حنبل کا طریقہ. یہ امام احمد ابن حنبل کا طریقہ ہے. اگر چوتھا قول بھی کوئی ہوتا تو حضرت امام ترمذی اس چوتھے قول کو بھی وہاں کتاب میں نقل فرماتے اور یہ کہتے چوتھا قول سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور یہ فلاں کا مذہب ہے، فلاں کا طریقہ ہے. لیکن پوری ترمذی اٹھا کر دیکھ لو، صرف 3 طریقہ اس میں لکھا ہے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا امام اعظم کا طریقہ ہے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا امام شافعی کا طریقہ ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ امام احمد ابن حنبل کا طریقہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور تک ایسے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جو سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھیں. یہ تو 1200 سال کے بعد پیدا ہوئے، اسی لیے اس طرح کی کوئی روایت ترمذی شریف میں نہیں ملتی ہے. میں نے غیر مقلد عالم سے پوچھا کہ آپ کیوں سینے پر ہاتھ باندھتے ہو؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت ہے؟ آپ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، ترمذی میں دکھاؤ، ابو داؤد میں دکھاؤ، نسائی میں دکھاؤ، ابن ماجہ میں دکھاؤ، پوری صحیح ستہ میں ایک بھی حدیث ایسی دکھا دو جس سے سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہوتا ہو. میں خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار ہوں. آپ کیوں سینے پر ہاتھ باندھتے ہو؟ ہم سے تو بات پر بخاری کی طلبا، میلاد جائز ہے تو بخاری سے دکھاؤ، سلام جائز ہے تو بخاری، قیام جائز ہے تو بخاری سے دکھاؤ، فاتحہ جائز ہے تو بخاری سے دکھاؤ. میں تم کو صرف بخاری کی نہیں پوری صحیح ستہ کی اجازت دیتا ہوں. پوری صحیح ستہ میں ایک بھی حدیث دکھا دو جس سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت ہو. میں خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں ہے. میں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا وائل ابن حجر نے فرمایا سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے. میں نے کہا وائل ابن حجر نے عورتوں کو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو، فإنه أستر لهن، کیونکہ اس میں عورتوں کی پردہ پوشی زیادہ ہے. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے. جب ہماری مائیں اور بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور عورت کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہے. اگر عورت سینے پر ہاتھ رکھے گی تو اس کی پردہ پوشی زیادہ ہوگی، اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھے گی تو اس میں عورت کی پردہ پوشی زیادہ نہیں ہوگی. اس لیے عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو کیونکہ اس میں تمہاری پردہ پوشی زیادہ ہے. لیکن یہ اتنے بیدار ہیں، اتنے منچلے ہیں، اتنے مجنون ہیں کہ جو حکم عورتوں کو دیا گیا تھا کود کر میدان میں آگے ہم بھی اسی پر عمل کر لیتے ہیں. اگر مرد ہو تو مردوں کی حدیث پر عمل کرو، عورتوں کی حدیث پر کیوں عمل کرتے ہو؟ اور اگر عورت ہو تو عورتوں کی حدیث پر عمل کرو، ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے. لیکن یہ اتنے منچلے ہیں کہ عورتوں کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں. یہاں حکم عورتوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم سب رکھو کیونکہ اس میں تمہاری پردہ پوشی ہے. مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں، فإنه أقرب إلى التعظیم، تعظیم زیادہ ظاہر ہوتی ہے. تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اس حدیث پر عمل کریں جس پر اقرب، جس میں اقرب إلى التعظیم ہو، اور وہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس روایت پر عمل کرو جس میں تمہاری پردہ پوشی زیادہ ہو اور وہ سینے پر ہاتھ رکھنا ہے. اس لیے عورتیں اس روایت پر عمل کریں اور مرد اس روایت پر عمل کریں. لیکن یہ اتنے بیدار ہیں، اتنے مجنون ہیں کہ عورتوں ہی کے مسئلے پر عمل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں. اس لیے میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں کہ مہینے میں 5-6 دن کی نماز بھی چھوڑ دو تاکہ مکمل طور پر عورتوں سے مشابہت ہو. اس لیے میرے دوستو، آپ کا مذہب اور مسلک بہت مضبوط اور مستحکم، اور اسی مذہب اور اسی مسلک پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اور اسی مذہب حنفی کی پہچان اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوتی ہے. مذہب حنفی کی پہچان ہے مسلک اعلی حضرت، مذہب حنفی کا نشان ہے مسلک اعلی حضرت. آج اس دور میں جو مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے وہی حقیقت میں مذہب
امام اعظم ابو حنیفہ پر عمل کرنے والا ہے. اور امام احمد رضا ایسے تیسے عالم نہیں تھے. جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں 10ویں صدی ہجری کے بعد اس دنیا میں امام احمد رضا کا ٹکر کا کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا. مجدد قرن العاشر علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں احمد رضا کا ٹکر کا کوئی محدث اور فقیہ پیدا ہی نہیں ہوا. آپ 11ویں صدی ہجری کے علماء کی لسٹ دیکھ لو, 12ویں صدی ہجری کے علماء کی لسٹ دیکھ لو, 13ویں صدی ہجری کے علماء کی لسٹ دیکھ لو, 14ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والے علماء کی لسٹ دیکھ لو. امام احمد رضا کو فقہ حنفی میں جو تبحر حاصل تھا وہ کسی فقیہ اور مجتہد کو حاصل نہیں تھا. اس لیے ماننا پڑے گا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب امام اعظم ابو حنیفہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور تمام اختلافی مسائل کو اس طرح دلائل و براہین کے ساتھ سورج کی طرح روشن کر دیا. یہ مسلک ابو حنیفہ کا ہے لیکن امام احمد رضا کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ تو بارگاہ امام اعظم سے اعزاز ہے. اے احمد رضا, تو نے مذہب حنفی کی ایسی شاندار خدمت کی ہے کہ مذہب میرا ہوگا لیکن تیرے نام سے پہچانا جائے. آج